جی تو بیٹا اب جو ہے وہ ہم شعر نمبر 2 کریں گے آج کا۔ پہلے شعر نمبر 1 کیا ہے، اب شعر نمبر 2۔ سب سے پہلے شعر نمبر 2 کی ریڈنگ۔ سنی ہم نے طوطی و بلبل کی باتیں، یعنی طوطی اور بلبل کی باتیں سنی ہے۔ تیرا تذکرہ ہے، یعنی تیرا ذکر ہے، تیری گفتگو ہے، یعنی تیرا ہی ذکر اور تیری ہی باتیں جو ہے وہ ہمیں کرتے ہوئے محسوس ہوتی ہیں۔ اچھا جی، پھر اس کے بعد مفہوم لکھیں گے، اور مفہوم ہوگا ہم طوطی اور بلبل کی صداؤں اور نغموں میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سنا ہے، اور آپ کے بارے میں ہی گفتگو کرتے ہوئے جو انہیں سنا ہے، یعنی ان کا جو چہچہانا ہے اس میں ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر، ان کے ہی نغمے جو ہے وہ گاتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں، کہ وہ جو چہچہاتی ہیں ان کی جو آوازیں ہیں اس میں صرف اور صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے۔ مفہوم کے بعد ہم تشریح لکھیں گے۔ تشریح میں پہلے وہی پیراگراف امیر منائی کے تعارف کا۔ اس شعر کے شاعر میں امیر منائی ہیں، جو لکھنؤ میں پیدا ہوئے۔ امیر احمد نام، اور امیر جو تھا وہ تخلص تھا۔ آپ ایک قادر الکلام شاعر ہیں۔ آپ نے مختلف اصناف میں شاعری کی، مگر غزل اور نعت کی طرف جو تھا وہ زیادہ رجحان رہا۔ پھر جس شعر کے پہلے مصرے میں جو عظیم شاعر منائی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کائنات کی تمام اشیاء کے لیے سراپا رحمت ہیں۔ تمام اشیاء مطلب صرف انسانوں کے لیے نہیں، بلکہ جو دوسری مخلوقات ہیں ان کے لیے بھی جو تھے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سراپا رحمت بن کر جو ہیں وہ اس دنیا میں تشریف لائے، اور آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر جو ہے وہ بھیجا، تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا۔ اور جہاں ہر مسلمان کے دل میں جذبہ عشق رسول پایا جاتا ہے، ہر مسلمان کے دل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا جذبہ موجود ہے، اور بے شک اگر ہمارے دلوں میں یہ جذبہ موجود نہ ہو تو ہمارا ایمان جو ہے وہ مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یہاں پر شاعر کا کہنا یہ ہے کہ جہاں ہر مسلمان کے دل میں جذبہ عشق رسول پایا جاتا ہے، وہاں طوطیوں اور بلبل کے سینے میں بھی ذکر رسول سے آباد ہے، یعنی جو طوطی اور بلبل کا سینہ ہے اس میں بھی ذکر رسول ہے، اسی وجہ سے تو وہ آباد ہے۔ یعنی دنیا کی کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں دل و جان سے فدا نہ ہو۔ آپ کی ذات مبارکہ جو ہے وہ صرف انسانیت کے لیے ہی نہیں، بلکہ چرند پرند کے ساتھ حسن سلوک کی بے مثال بے شمار مثالوں سے جو ہے وہ بھری پڑی، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف انسانوں کے لیے ہی نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چرند پرند حیوان جنوں انس ملائکہ سب کے لیے رحمت للعالمین جو ہے بن کر تشریف لے کر آئے، اور سب کے ساتھ جو حسن سلوک تھی اس کی بے شمار مثالیں جو ہیں وہ ہمیں ملتی ہیں۔ بے شک سورۃ الانبیاء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے اپنے ذکر کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کو بھی زندہ رکھا۔ آفتاب نبوت کی شہادت، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، اس چیز کی گواہی جہاں پرندے دیتے ہیں وہاں بے جان کنکریاں جو ہیں انہوں نے بھی اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جو ہے وہ پکار اٹھتی ہیں، یعنی کہ انسان تو انسان، چرند پرند تو پرندے تو پرندے، لیکن بے جان کنکریاں پتھر بھی جو ہے انہوں نے گواہی دی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اور جہاں تک بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کو اپنے ذکر کے ساتھ زندہ رکھا ہے، تو اس حوالے سے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ سورہ الم نشرح آیت نمبر 4 میں جو ہے یہ ہے، اور ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ یہ سیکنڈ ریفرنس ہے آپ کا، پہلا ریفرنس بھی آیت کا ہے اور سیکنڈ بھی۔ اچھا جی، دراصل اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ آپ کا وجود مبارکہ صرف انسانوں کے لیے نہیں بلکہ ملائکہ جن و انس اور چرند پرند کے لیے بھی باعث رحمت ہے۔ دنیا کی ہر چیز آپ کی مرہون منت ہے، کیونکہ دنیا کا وجود ہی آپ کے تفعیل سے ہوا۔ بے شک اس دنیا کا جو وجود ہے، اس دنیا کو جو موجود آنا ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تفعیل ہی ہے، اور اب ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا اس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے گزاریں، اس کے مطابق ڈھالیں، وہ طریقہ جو ہمارے نبی نے پسند کیا ہمارے لیے ہم اس طریقے پر چلیں، کیونکہ اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش کرنے میں راضی کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں تو ہمارا ایمان بھی مکمل ہوگا اور ہم سے اللہ بھی راضی ہوگا۔ اور بے شک اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس نے
میری اطاعت کرنی ہے وہ میرے نبی کی اطاعت کرے، یعنی کہ اگر ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں تو مطلب ہم اللہ کی اطاعت کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ لاسٹ پر دیکھیں شعر ہے، ہر بلبل چمن ہے ثنا خوان مصطفیٰ، ہر گل ہزار دل سے ہے قربان مصطفیٰ۔ یہ شعر ہے، پہلے 2 آیات اس شعر کی تشریح میں نے ریفرنس کے طور پر لکھوائی ہیں وہ، اور ساتھ میں ایک شعر دیا ہے۔ ہونا یوں چاہیے کہ ایک شعر کی تشریح میں ایک آیت ایک شعر ہو یا دونوں ہی اشعار ہوں، یا پھر جو ہے دونوں اشعار ہوں یا ایک شعر ایک آیت ہو جائے، لیکن یہاں پہ میں نے 2 آیات کروائی ہیں، اس کے ساتھ ایک شعر ہے، وہ چھوٹی چھوٹی سی آیات ہیں، تو اس میں آپ 3 ریفرنس کریں، پہلے ایک آیت ہے پھر ایک آیت ڈالیں، اور لاسٹ پر جو ہے وہ آپ اس شعر کی تشریح کی اینڈنگ جو ہے وہ اس ریفرنس کے طور پر یہ والا شعر لکھیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ پھر بھی کسی قسم کی کوئی کنفیوژن ہو تو آپ مجھے جو ہے وہ میسج کر کے ابھی پوچھ سکتے ہیں۔ اور لاسٹ پر میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ جو دونوں اشعار ہیں ان کو اچھے سے یاد کر کے آپ اپنے اردو کے رجسٹر پر جو میں نے آپ کو لگوایا ہے آپ اس پر لکھیں گے انشاءاللہ۔ جیسے ہی آپ واپس اسکول میں آئیں گے تو آئی ول بی چیک اٹ۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔